اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں جاوید خان اور آج میں آپ کو کربلا کے واقعہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، جب یزید کے حکم پر امام حسین علیہ السلام کے سر کو کاٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیدی خاندان کے ساتھ شام تک پہنچایا گیا تو یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے سر کو شام کے باہر روکے رکھو، اور شام والوں کو کہا کہ آج عید کا دن ہے، ہر شخص نئے نئے کپڑے پہنے اور چھتوں پر چلا جائے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیدی خاندان آئے تو پتھر مار کر ان کا استقبال کریں۔ تاریخ نے لکھا کہ 3 دن تک رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو شام کے باہر ٹھہرایا گیا اور شام کی گلیوں کو سنوارا گیا، اور شام کے ہر مسلمان نے نئے نئے کپڑے پہنے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قیدی بن کے شام کی گلیوں سے گزرا تو کہیں سے کوئی پتھر مارتا ہے، کہیں سے کوئی گرم پانی پھینکتا ہے، کہیں سے کوئی تماشا دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی بی بی زینب بغیر چادر کے شام کی گلیوں سے چل رہی ہے اور امام حسین علیہ السلام کا سر نو کے نیزہ پر تلاوت کر رہا ہے۔ بس جیسے ہی قیدی خاندان یزید کے محل میں پہنچا، یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر کو سامنے رکھا، ہاتھ میں لاٹھی لے کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر کی توہین کرنے لگا۔ اس وقت یزید کے محل میں روم کا ایک سفیر موجود تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ عجیب قافلہ ہے، بے پردہ بیبیاں ہیں، شرابیوں کا مجمع ہے، ایک بیمار زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور ایک نورانی سر یزید کے سامنے رکھا ہوا ہے، اس نے سوچا کہ یہ کوئی بڑے مجرم ہیں جن کو بدترین سزا مل رہی ہے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کسی نے کہا کہ فاطمہ اور علی کا خاندان ہے، اور جو یہ پردہ بی بی دیکھ رہے ہو یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، اور یہ جو کٹا ہوا سر دیکھ رہے ہو یہ فاطمہ کے بیٹے کا سر ہے۔ کہنے لگا کون فاطمہ؟ یزید کے وزیر نے کہا کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ پوچھنے لگا کہ کون سا محمد؟ اس نے کہا محمد اللہ کا رسول۔ وہ چیخ کے بیٹھ گیا اور حیرت سے کہنے لگا یعنی یہ خاندان تمہارے نبی کی بیٹی کا خاندان ہے؟ افسوس ہے تم پہ، میں ہمارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا 40واں پوتا ہوں، لیکن آج بھی میری قوم میرا احترام کرتی ہے، لیکن افسوس ہے تم پر کہ تمہارے نبی کو ابھی 50 سال تک نہیں ہوئے اور تم نے اس کے خاندان کا یہ عشر کر دیا۔ جب دربار میں شور ہونے لگا، یزید نے پوچھا کون ہے یہ؟ تو سپاہیوں نے کہا یہ روم کا سفیر ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو اسی کے خاندان کو قتل کرتے ہو۔ یزید نے کہا اس کی یہ مجال، اس کا بھی سر قلم کر دو۔ اور جب اس کا سر کاٹا جا رہا تھا تو وہ کہنے لگا کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ تمہارا نبی سچا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ بولے ہم مسلمان تو تجھے قتل کر رہے ہیں، لیکن ہمارے نبی کا کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کل رات خواب میں حضرت عیسیٰ مسیح اور حضرت داؤد علیہ السلام آئے تھے اور وہ فرما رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا سر اونچا ہوگا، تو آخری سچے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے لیے سچ کہتے ہوئے مارا جائے گا۔ لوگوں میں تسلیم کرتا ہوں کہ تمہارا نبی سچا ہے، لیکن افسوس کہ تم لوگوں نے اپنے نبی کی صداقت، شرافت اور ان کے خاندان کی قدر نہیں کی۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔